السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام دوست خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ بے شک یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس میں ہم خیانت نہیں کرتے۔ وہ جب چاہے اپنی یہ امانت ہم سے واپس لے سکتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب یہ زندگی اس کی امانت ہے تو کیوں نہ اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہی زندگی گزاری جائے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج ہم آپ کو سنائیں گے، جب ایک ماں نے اپنے جوان بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، حورین کے لیے۔ خاتون نے کہا، اے بیٹے، کیا تو اس لڑکی یعنی حورین کو اس شرط پر بیوی بنانے کے لیے تیار ہے کہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرے گا اور گناہوں میں واپس نہیں لوٹے گا؟ نوجوان کہنے لگا، امی جان، اللہ کی قسم، میں بخوشی اس شادی پر راضی ہوں۔ یہ سن کر وہ خاتون کہنے لگیں، اے میرے پروردگار، تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے اس شرط پر کر دی ہے کہ میرا بیٹا اپنی جان تیری راہ میں قربان کرے گا اور گناہوں کی طرف کبھی نہیں لوٹے گا۔ بصرہ میں کچھ عبادت گزار خواتین تھیں، جن میں سے ایک کا نام ابراہیم الہاشمہ تھا۔ انہی دنوں دشمن نے مسلمانوں کی کسی سرحد پر حملہ کر دیا۔ اس حملے سے دفاع کے لیے مجاہدین کی ضرورت تھی۔ ایک عالم دین بزرگ عبدالواحد بن زید بصری نے لوگوں میں جذبہ جہاد پیدا کرنے کے لیے تقریر کے دوران حورین کا تذکرہ چھیڑا اور ان کے اوصاف بیان فرمائے، اور پھر ان کی شان میں چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے: وہ نوجوان لڑکیاں ہیں ناز و نخرے میں پلی ہوئی، خوبصورت چال چلنے والی، ان سے وہ سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے جس کی چاہت کی جائے۔ وہ حسن و پاکیزگی سے بنی ہیں اور ہر تمنا اور خواہش ان سے پوری کی جا سکتی ہے۔ وہ خوبصورت جسم والی، کالی آنکھوں والی ہیں، ان کے چہروں پر خوشی کی چمک اور ناز و نعمت کی دمک رقصاں رہتی ہے۔ جب نرگس بانوں میں پیالوں کا دور چل رہا ہوگا اور وہاں کی ہوا میں خوشبو مہک رہی ہوگی، تب وہ اپنے پیغام دینے والے خامدوں کو اپنی خوبصورت آواز میں کہتی ہیں، اور ان کی آواز ایسی محبت بھری ہوتی ہے جو سچی اور دل کو خوش کرنے والی ہے۔ اے میرے محبوب، میں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں چاہتی، اور جب تمہاری دنیا سے جدائی ہوگی تب ہمارے ملاپ کا آغاز ہوگا۔ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو منزل کے قریب پہنچ کر سرکشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اے محبوب، مجھے غافل لوگ پیغام کا نکال نہیں دے سکتے، مجھے وہ لوگ پیغام دیتے ہیں جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہوتے ہیں۔ یہ اشعار سن کر شوق آخرت میں بے قرار ہو گیا اور وہ خاتون اچانک کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے ابو عبید، یہ شیخ عبدالواحد کی کنیت ہے، کیا تم میرے بیٹے ابراہیم کو نہیں جانتے؟ بصرہ کے بڑے بڑے مالدار لوگوں نے اس کے لیے اپنی لڑکیوں کے پیغام بھیجے، مگر میں نے کسی لڑکی کو پسند نہیں کیا، لیکن آج آپ نے جس لڑکی یعنی حورین کا تذکرہ کیا ہے وہ مجھے بہت پسند آئی اور میں اسے اپنے بیٹے کی دلہن بنانا چاہتی ہوں۔ مہربانی کر کے آپ دوبارہ اس کی خوبیاں، اس کا حسن و جمال بیان فرمائیں۔ یہ سن کر شیخ عبدالواحد نے پھر حورین کی خوبیاں بیان فرمائیں اور پھر یہ اشعار پڑھے جس کا مفہوم یہ ہے: ان کے چہرے کے نور سے اصل نور پیدا ہوتا ہے اور ان کے خوشبودار بدن سے لگنے والی ہوا عطر کے مقابلے میں فخر کرتی ہیں۔
اگر وہ پتھروں اور کنکریوں پر اپنا جوتا رکھ دیں تو بارش کے بغیر مشرق اور مغرب سرسبز شاداب ہو جائیں۔ اگر تم ان کی کمر کو گرہ لگانا چاہو تو ریحان کی سبز پتوں والی ڈالی کی طرح تم آسانی سے گروہ لگا لو گے۔ اگر وہ اپنا میٹھا لعاب سمندر میں ڈال دیں تو زمین کے لوگ ان سمندروں کو مزے سے پی جائیں۔ قریب ہے کہ آنکھ کی جھپک ان کے نازک رخسانوں کو زخمی کر دے اور دل کے خیالات ان کی پیشانی پر بڑھے جائیں۔ یہ اشعار سن کر لوگوں کا شوق اور بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی، اور وہ خاتون دوبارہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، مجھے یہ لڑکی بہت پسند آئی۔ میں 10,000 دینار مہر دے کر اسے اپنے بیٹے کی دلہن بنانا چاہتی ہوں۔ اے شیخ عبدالواحد، میرے بیٹے کا اس لڑکی سے نکاح کر دیجئے، وہ اس لڑائی میں آپ کے ساتھ نکلے گا۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے شہادت نصیب فرما دے اور وہ قیامت کے دن میری اور اپنے والد کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ شیخ عبدالواحد نے فرمایا کہ اے خاتون، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو جہاد میں بھیج دیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور آپ کا اور اس کا والد بھی بڑی کامیابیاں پائیں گے۔ پھر اس خاتون نے اپنے بیٹے کو آواز دی، ابراہیم! آواز سن کر مجمع میں سے ایک نوجوان تیزی سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں حاضر ہوں امی جان۔ خاتون نے کہا، اے بیٹے، کیا تو اس لڑکی یعنی حورین کو اس شرط پر بیوی بنانے کے لیے تیار ہے کہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرے گا اور گناہوں میں واپس نہیں لوٹے گا؟ نوجوان کہنے لگا، امی جان، اللہ کی قسم، میں بخوشی اس شادی پر راضی ہوں۔ یہ سن کر وہ خاتون کہنے لگی، اے میرے پروردگار، تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے اس شرط پر کر دی ہے کہ میرا بیٹا اپنی جان تیری راہ میں قربان کرے گا اور گناہوں کی طرف کبھی نہیں لوٹے گا۔ میری طرف سے اسے قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد وہ خاتون گھر گئیں اور 10,000 دینار لا کر شیخ عبدالواحد کو دیے اور فرمانے لگیں، یہ اس لڑکی کا مہر ہے، آپ اپنے لیے اور دوسرے مجاہدین کے لیے اس سے سامان جہاد خریدیں۔ پھر وہ واپس ہوئیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک عمدہ گھوڑا خریدا اور بہترین اسلحہ اسے دیا۔ پھر جب شیخ عبدالواحد اس لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو ابراہیم بھی دوڑتا ہوا ساتھ نکلا، اور کچھ قرآن مجید کے قاری اس کے ارد گرد یہ آیت پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ وہ خاتون بھی لشکر کو رخصت کرنے کے لیے نکلی۔ جب وہ واپس ہونے لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک کفن اور خوشبو دی۔ فرمایا، اے پیارے بیٹے، جب دشمن سے مقابلے کے لیے نکلنا تو یہ کفن باندھ لینا اور خوشبو لگا لینا، اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے کوئی کوتاہی مت کرنا۔ پھر انہوں نے اسے سینے سے لگایا اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا، پیارے بیٹے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اب ہم دونوں کو قیامت کے میدان میں ہی ملائے۔ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ جب ہم حوض پر پہنچ گئے اور جنگ کا اعلان ہو گیا تو کچھ لوگ آگے لڑنے کے لیے نکلے۔ ان میں ابراہیم سب سے آگے تھا۔ اس نے بہت سارے دشمنوں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے گھیر کر شہید کر دیا۔ جب ہم بصرہ کی طرف واپس آنے لگے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابراہیم کی والدہ کو اس کے بیٹے کی شہادت کی خبر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو وہ غم میں اپنا اجر ضائع کر بیٹھیں۔ جب ہم بصرہ پہنچ گئے تو لوگ آ کر ہم سے ملنے لگے۔ ان لوگوں میں ابراہیم کی والدہ بھی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا فرمانے لگی،
اے ابو عبید، اگر اللہ تعالیٰ نے میرا ہدیہ قبول کر لیا ہے تو میں خوشی مناؤں، اور اگر واپس لوٹا دیا ہے تو مجھ سے تعزیت کی جائے۔ میں نے کہا، باخدا اللہ نے تمہارا ہدیہ قبول کر لیا ہے اور تمہارا بیٹا حقیقی زندگی پا کر شہداء کے ساتھ کھا پی رہا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شکر ادا کرتی ہوئی سجدے میں گر گئی اور کہنے لگیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا اور میری قربانی کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئیں۔ اگلے دن وہ پھر مسجد میں آ گئیں اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگیں، مبارک ہو اے ابو عبید، رات خواب میں میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو ایک خوبصورت باغ میں ایک سبز محل میں دیکھا۔ وہ موتیوں کی مسحری پر تاج پہنے بیٹھا مجھے کہہ رہا تھا، مبارک ہو امی جان، آپ کا دیا ہوا مہر قبول کر لیا گیا ہے اور دلہن کی رخصتی ہو گئی ہے۔ یہ سچا واقعہ ماضی کی ایک مسلمان ماں کا ہے، اور یہ واقعہ پکار کر ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر کل ایسی مائیں پیدا ہو سکتی تھیں تو آج بھی امت مسلمہ بانجھ نہیں ہوگی، بلکہ آج بھی ایسی مائیں پیدا ہو سکتی ہیں، بلکہ موجود ہیں، جو ابراہیم کی والدہ کی طرح اپنے بیٹے کا نکاح حورین سے کرنا چاہتیں اور اپنے لیے اللہ کی محبت اور جنت کے باغات کی طلبگار ہیں۔ اگر کل کی اس ماں کی گود میں ابراہیم جیسا بیٹا تھا تو آج کی ماں میں بھی گود میں خالی نہیں۔ آج کی مائیں بھی کئی جوان بیٹے پال رہی ہیں۔ کل کی ماں اگر 10,000 سونے کے دینار دے کر اپنے بیٹے کو عزت و عظمت کی راہوں پر چلا رہی تھی تو آج کی ماں کے پاس بھی سونے کی کمی نہیں۔ البتہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کی ماں کو جہاد کی حقیقت سمجھائی جائے، آج کی ماں کو بھی آخرت کی فکر دلائی جائے، آج کی ماں بھی غیرت ایمانی کو بیدار کیا جائے۔ اللہ کی قسم، اگر آج بھی شیخ عبدالواحد کی طرح کوئی عملی مجاہد اور عالم دین مسجدوں اور محلوں میں جا کر مسلمانوں کو درد دل کے ساتھ جہاد کی دعوت دے تو ہماری ہر گلی سے ابراہیم کی والدہ جیسی خواتین اپنے ابراہیم جیسے جوان بیٹوں کو سونے چاندی کی لڑیوں میں تول کر اس دعوت دینے والے کے حوالے کریں گی اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گی، اے میرے پروردگار، گواہ رہنا، میں نے اپنے بیٹے کی شادی حورین سے کر دی ہے، اور اے مجاہد، میرے جوان بیٹے اور میرے زیورات لے کر اگر تم مسجد اقصیٰ کو آزادی دلا سکتے ہو، اگر میرے بیٹے کے ذبح ہونے سے بابری مسجد دوبارہ تعمیر ہو سکتی ہے، اگر میرے لختے جگر کے ٹکڑے ہونے سے اسلام دنیا میں نافذ ہو سکتا ہے اور نبی کی حرمت کی حفاظت ہو سکتی ہے، اگر میرے بیٹے کے کٹ جانے سے کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی مل سکتی ہے، تو پھر میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے اسے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، میں نے اسے اسلام کی عظمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ مجھے اب اس زندگی کی نہیں بلکہ اسلام کی فتح کی خبر سنانا اور میرے بیٹے کو میرے پاس زندہ واپس نہ لانا۔ میں اب اس سے آخرت کے میدان میں ملنا چاہتی ہوں۔ بے شک، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔